قائد اعظم محمد علی جناح کے پرائیویٹ سیکرٹری مطلوب الحسن سید نے اپنی کتاب میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ قائد برطانوی ہند کی مرکزی قانون ساز اسمبلی کے الیکشن میں کیسے منتخب ہوئے۔ ان کا کہنا ہے کہ بمبئی میں 1909 کے بعد شہر کی ایک مسلم نشست پر دو بڑے خطاب یافتہ مسلمان لیڈروں نے الیکشن لڑنے کا اعلان کیا اور ایک دوسرے کے خلاف انتخابی مہم شروع کر دی۔ شہر کے سرکردہ مسلمانوں نے محسوس کیا کہ دونوں کی باہمی لڑائی سے مسلمانوں کے مجموعی مفاد کو نقصان پہنچے گا، لہذا ان دو امیدواروں میں سے ایک کو بیٹھ جانا چاہیے۔ کوشش کے باوجود دونوں اس کے لیے تیار نہ ہوئے۔ بالآخر یہ طے پایا کہ کسی تیسرے آدمی کو یہ ذمہ داری سونپی جائے جس کے بارے میں سب مسلمانوں کی رائے ہو کہ وہ مخلص ہے، دیانتدار ہے اور مسلمانوں کے اجتماعی مفادات کی حفاظت کرے گا۔ سوچ بچار اور صلاح مشورے کے بعد سب کی آنکھیں محمد علی جناح پر پڑی اور ان سے باقاعدہ درخواست کی گئی۔ یوں قائد بلا مقابلہ منتخب ہوئے کیونکہ ان کے مقابلے میں کوئی امیدوار نہیں تھا، جبکہ ہندو سیٹ پر مسٹر گوکھلے کو الیکشن لڑنا پڑا۔ بطور پارلیمانی لیڈر قائد کا کردار انتہائی بے داغ رہا۔ اس دور میں وہ بیک وقت کانگریس کے ممبر بھی تھے اور مسلم لیگ کے بھی۔ ان انگریز کے خلاف ہندو مسلم اتحاد کا پیغمبر سمجھا جاتا ہے اور سب لوگ ان کی تعریف کرتے تھے، لیکن رفتہ رفتہ قائد نے محسوس کیا کہ مسلمان اقلیت کے لیے مسائل کھڑے کیے جا رہے ہیں اور مسلمانوں کے جائز حقوق کے لیے اب انہیں ایک طرف انگریزوں سے اور دوسری طرف ہندوؤں سے لڑنا ہوگا۔ ہمارے قائد دل سے جمہوریت پر ایمان رکھتے تھے اور اپنی پارٹی کی منظوری کے بغیر کسی رائے کا اظہار نہ کرتے تھے۔ 26 اکتوبر 1928 کو وہ انگلستان سے واپس آ رہے تھے کہ اخباری نمائندوں نے گھیر لیا اور برطانوی حکومت کی طرف سے مقرر کردہ سائمن کمیشن کے بارے میں ان کی رائے جاننا چاہیے۔ قائد نے کہا کہ مسلم لیگ کا لیڈر ہونے کے باوجود مجھے یہ حق حاصل نہیں کہ میں اپنی پارٹی کا فیصلہ معلوم کرنے سے پہلے اپنی رائے دوں۔ میں پارٹی کے اعلیٰ ترین کمیٹی کا اجلاس بلاؤں گا اور ان سے رائے لینے کے بعد ہی کچھ کہنے کی پوزیشن میں ہوں گا۔ سیاسی میدان کے علاوہ جاہلانہ رسوم اور غلط روایات کے خلاف قائد کی جدوجہد بھی بھرپور انداز میں جاری تھی اور اس سلسلے میں مسلمان عورتوں کے حقوق کے لیے ہی نہیں، انگریز اور ہندو عورتوں کے حقوق کی بحالی کے لیے بھی قائد بڑی ہمت اور جرأت سے کام کرتے تھے۔ زمانہ طالب علمی میں قیام انگلستان کے دوران قائد انگریز خواتین کے حقوق کے لیے بھی سرگرم عمل رہے تھے۔ یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ 18ویں صدی کے اختتام تک خود جمہوریت کے دعویدار ملک انگلستان میں بھی خواتین کو ووٹ دینے کا حق حاصل نہیں تھا، اور قائد لنکن انز میں قانون کے طالب علم تھے تو انگلستان میں خواتین کے حقوق کے لیے سفراگیٹ موومنٹ شروع ہوئی تھی۔ قائد نے خواتین کے حقوق کی حمایت میں مضامین لکھے اور شائع کرائے اور اس تحریک میں بھرپور حصہ لیا۔ اس جدوجہد کا اعتراف 16 ستمبر 1948 کو قائد اعظم کی رحلت کے بعد ان کی یاد میں لندن کے کیکسٹن ہال میں ایک جلسے میں کیا گیا، جس کی رپورٹ برطانوی اخبارات میں شائع ہو چکی تھی اور تاریخ کے ریکارڈ میں محفوظ ہے۔ جلسے کی ایک خاتون مقرر کا نام مس آگاتھا ہیریسن تھا۔ قائد کی یاد میں انہوں نے جو کچھ کہا ان کے الفاظ حسب ذیل ہیں۔ ان دنوں جب انگلستان میں عوامی مخالف کے خوف سے لوگوں کی اکثریت خواتین کے حقوق کی حمایت میں آواز تک اٹھانے کی ضرورت نہیں کرتی تھی، مسٹر جناح ہماری دعوت پر ہمیشہ ہمارے جلسوں میں آئے اور ہر بار پرزور دلائل کے ساتھ ہماری تحریک کی حمایت کی۔ حالانکہ اس وقت یہ تحریک مردوں میں سخت غیر مقبول تھی اور اس کے حق میں بولنا بڑے لوگوں کی نظر میں اپنے آپ کو نفرت کا نشانہ بنانے کے مترادف تھا۔